ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير وخذهن إليك ثم ادعهن إليك يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام، مردان خواتین، اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بنا رکھا ہے کہ دنیا اور دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا ہونے والی ہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. دنیا میں جو آیا اس کو فنا ہونا ہے، اور جو نہیں آیا وہ بھی آئے گا، اس کو بھی فنا ہونا ہے، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور پھر سب کو فنا ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی انسان کو جس طرح زندگی دینے پر قادر ہیں، اسی طرح موت دینے پر بھی قادر. دنیا میں اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں، کوئی اور دوسری ایسی ہستی نہیں اللہ کے سوا جو انسان کو موت اور زندگی دے دے. اس کے مالک اور خالق اللہ رب العزت ہے. اللہ جب چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو پیدا فرماتے ہیں اور جب چاہتے ہیں کسی بھی چیز کو نابود کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نام و نشان باقی نہیں رہتے. جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار ارشاد فرمایا کہ جاؤ زمین پر فلاں دریا بہہ رہا ہے، اس دریا کو دیکھ کر آؤ، اور فلاں جگہ جو ہے ایک بہت بڑا شہر آباد کیا ہے، اس کو بھی دیکھ کر آؤ، اور ایک جگہ ہم نے بہت بڑا باغ بنایا ہے اپنی قدرت سے، اس کو بھی دیکھ کر آؤ. اس میں کوئی پھل دنیا کا ایسا نہیں جو نہ ہو. جبرائیل علیہ السلام زمین پر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا زبردست دریا بہہ رہا ہے. اتنی اس میں طغیانی اور اتنی رفتار ہے کہ کوئی چیز اس کی زد میں آ جائے تو وہ باقی نہ رہے. پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے کے مطابق آپ نے اس شہر کا بھی معائنہ فرمایا. بہت بڑا شہر، بڑی بڑی منڈیاں ہیں، بڑے بڑے بازار ہیں، کئی میل میں ایک بازار ہے. پھر وہاں سے فارغ ہو کر آپ اس باغ کی طرف گئے جہاں اللہ نے اشارہ فرمایا تھا. اس باغ کو دیکھا، اتنا بڑا باغ کہ دنیا میں کبھی اتنا بڑا باغ نہیں دیکھا. کہا اے اللہ یہ آپ کی قدرت سے عجیب و غریب چیز بنی ہوئی ہے. کہا کہ عرض کیا الہ العالمین میں نے تو اس کا معائنہ کر لیا، لیکن اب اس یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ نے اس کا حکم کیوں دیا. باغ کو دیکھنے کا حکم، دریا کو دیکھنے کا حکم، شہر کو دیکھنے کا حکم کیوں دیا؟ آپ نے میری سمجھ میں بات نہیں آئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کا جواب تمہیں بعد میں دیں گے. روایت میں آتا ہے کہ ہزاروں سال گزر گئے. ایک بار اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ جبرائیل ہم نے تمہیں 3 مقامات دیکھنے کے لیے بھیجا تھا. کہ جی ہاں، کہ آج پھر دیکھ کر آؤ کیا حال ہے ہوگا. جبرائیل علیہ السلام آئے جہاں پر دریا بہہ رہا تھا، وہاں کوئی نام و نشان دریا کا نہیں تھا. ایک لقود میدان، سینکڑوں ہزاروں
مطلب سینکڑوں میل میں ہے، لیکن کوئی وہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں، بالکل سوکھا بنجر زمین کا میدان ہے، اور وہاں کوئی بھی کسی طرح کا پانی کا اثر کچھ نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی یادداشت پر زور ڈالا کہ میں یہیں آیا تھا یا کہیں اور آیا تھا۔ پھر ان کو یاد آیا کہ نہیں، میں تو یہیں آیا تھا۔ ایک بڑے میاں وہاں جو سب سے زیادہ عمر کے آدمی تھے، اس زمانے میں عمر بھی زیادہ ہوتی تھی، 150-200 سال عمر ہوتی تھی۔ ان بڑے میاں سے پوچھا کہ بڑے میاں، یہاں پر پہلے ایک دریا بہتا تھا، آپ نے اس کو دیکھا ہے؟ وہ کہاں گیا؟ بڑے میاں نے آنکھیں اٹھائی اور سفید پلکوں سے بڑے غور سے جبرائیل کو دیکھا، آدمی کی شکل میں تھے۔ کہا کہ میاں تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ارے میری 200 سال عمر ہو رہی ہے، میرے باپ دادا یہیں رہے، کسی نے بھی اس جگہ پر دریا نہیں دیکھا، تم کہاں سے آ گئے ہو؟ یہاں تو دریا وریا نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے میدان، ہم ایسے دیکھتے آ رہے ہیں، ہمارے والد نے بھی ایسے دیکھا، ہمارے دادا نے بھی ایسے دیکھا، سب نے ایسے دیکھا، اور آپ ہیں کہ دریا میں کیا بنا رہے ہیں؟ دریا کہاں ہے؟ یہاں جاؤ اپنا کام کرو۔ کہاں سے آ گئے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام وہاں سے خاموشی سے چلے اور کہنے لگے، اے اللہ، حقیقت ہے کہ آپ جو چاہے بنا سکتے ہیں، جو چاہے، آپ کی قدرت ایسی ہے کہ آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، آپ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی سے مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جو ہے سمندر کو زمین بنا دیں اور زمین کو سمندر بنا دیں، یہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، کسی اور کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے۔ اب جبرائیل علیہ السلام تشریف لے گئے اس باغ میں جہاں ہزاروں قسم کے پھل، دنیا کا کوئی پھل ایسا باقی نہیں جو اس باغ میں نہیں تھا۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو ایک بہت بڑا شہر آباد ہے۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہاں تو باغ ہی باغ تھا، اب یہاں پر شہر آباد ہے۔ تو اسے کہا کہ بھائی باہر وہ جو فلاں نشان ہے کہ یہاں، وہاں سے یہاں تک ایک بہت بڑا باغ تھا، اور جس میں اتنے ہزاروں پیڑ اور درخت جھاڑ تھے، اور بڑے فروٹ دیتے تھے، بڑے پھل دیتے تھے۔ ایک بڑے میاں کہنے لگے کہ ہمیں تو پتہ نہیں، ہمیں معلوم نہیں ہے، لیکن ہاں چلو ایک بڑے میاں ہیں ہمارے یہاں، ان سے پوچھیں گے۔ اب وہ ایک صاحب جو عمر رسیدہ آدمی تھے ان کے پاس گئے کہ یہ صاحب بھی باہر سے آئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پہلے بھی آیا تھا یہاں پر، تو ایک بہت بڑا باغ تھا یہاں، وہ بہت بڑا، اور اب یہاں باغ ہے نہیں۔ تو بڑے میاں نے کہا کہ بھائی ان صاحب کو پانی پلاؤ، ان کے دماغ میں کچھ خلل آ گیا ہے، بھلا ایسا ہو سکتا ہے کہ اتنے بڑے باغ کو جو ہزاروں بیگھوں میں، ہزاروں ایکڑ میں ہو، اور وہ آدمی کاٹ دے اس کو اور پھر وہاں پر شہر آباد ہو جائے؟ یہ بیوقوفی ہے۔ ارے بھائی یہ شہر جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ تو سینکڑوں ہزاروں سال پرانا شہر ہے، یہ اس میں ہمارے باپ دادا سب یہیں پیدا ہوئے، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ صاحب یہ تو شہر ہے، یہ تو جو ہے باغ تھا۔ اور پھر بڑے میاں نے کہا کہ میاں ایسا نہیں، تمہیں مغالطہ ہو گیا ہے، جاؤ وہ کہیں اور ہوگا، وہاں جا کر دیکھو، تلاش کرو، یہاں کوئی باغ نہیں تھا۔ بڑے حیران ہوئے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہاں گئے جہاں بہت بڑا شہر آباد تھا پہلے، ہزاروں سال پہلے، اور وہاں گئے تو وہاں ایسا بھوکا عالم ہے کہ ہر طرف جنگل کے شیر، درندے، پرندے، چوپائے، گھنا جنگل، گزرنا بھی مشکل، آدمی چلا جائے تو ہیبت۔ سوچنے لگے کہ یہ کیا وہی شہر والی جگہ ہے؟ اللہ رب العزت سے عرض کیا الہ العالمین، کیا یہ وہ شہر والی جگہ ہے؟ کہ ہاں یہ وہی جگہ ہے۔ کہا کہ پوچھو ذرا کسی بندے سے ہمارے، اور وہاں پوچھا بھائی یہاں ایک شہر آباد تھا، کہاں ہوا؟ انہوں نے کہا کہ یہاں شہر کبھی نہیں رہا ہے، یہاں جتنے دن ہم رہ رہے ہیں اور ہماری پوری بستی سب یہیں آباد ہے، ہزاروں سال سے ہم اس جنگل کو دیکھ رہے ہیں، ادھر کوئی جاتا بھی نہیں ہے، اتنا گھنا جنگل ہے
یہاں پر تو خطرناک شیر اور درندے رہتے ہیں، وہاں شہر کہاں بنے گا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کے دست قدرت میں ہے کہ کہاں کس وقت کیا کر دے۔ انسان کی زندگی اور اس کی موت یہ اللہ رب العزت کے خزانے کے جوہر ہیں، اس لیے کہ زندگی ملتی ہے تو اعمال حسنہ کر کے انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اور مومن کو موت آتی ہے تو موت جو ہے یہ پل ہے، برج ہے، جس سے پار ہو کر بندہ مومن اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ تو مومن کے لیے دونوں چیزیں رحمت ہیں، زندگی بھی نعمت ہے اور موت بھی رحمت ہے، دونوں نعمتیں اور رحمتیں ہیں اللہ نے نیک لوگوں کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے جنت کو جھاڑوں سے، تنکوں سے، مصائب و آلام سے اور کانٹوں سے اور مصیبتوں کے چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے، اور جنت دوزخ کو جو ہے خوبصورت چیزوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ تو آدمی جب دنیا میں آتا ہے تو وہ خوبصورت چیز کی طرف لپکتا ہے کہ ادھر اچھائی ہے، حالانکہ اس کے نیچے آگ ہے، اور جہاں پر مصائب و آلام نظر آتے ہیں حالانکہ اس کے نیچے جنت ہے، لیکن آدمی اس طرف ملتا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر کبھی اتنا بوجھ نہیں ڈالتے کہ جس کو تم برداشت نہ کر سکو، لیکن ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم چاہے تو جنت کے راستے کو اختیار کر لو اور چاہے تو دوزخ کے راستے کو اختیار۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہر چیز کا ممکن ہونا نہایت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم اس دنیا کو ختم کریں گے تو ملک الموت کو کہیں گے کہ وہ اپنا جو سور ہے اس کو بجائے۔ اب سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز اتنی سریلی ہوگی کہ لوگ مست ہو جائیں گے، اور آواز بڑھتے 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 اتنی ہیبت ناک ہو جائیں گی کہ لوگوں کے دل پھٹ جائیں گے، حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے، دودھ پلانے والی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر بھاگیں گی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اللہ سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، وہ اتنا ہیبت ناک زلزلہ ہوگا کہ زمین کی کوئی چیز اپنی جگہ پر باقی نہیں رہے گی، آسمان پھٹ کر جو ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، فرشتے آسمان کے کناروں پر آ جائیں گے، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت۔ اب اس کے بعد جب ساری دنیا کے انسان مر جائیں گے، سب سے پہلے قبر پھٹے گی، وہ کہے گا کیا ہوا، یہ کیا ہو رہا؟ دوسرا اٹھے گا، وہ کہے گا کہ قیامت آ گئی، وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کطی السجل للکتب کما بدانا اول خلق نعید وعدا علینا انا کنا فاعلین، جو وعدہ اللہ نے کیا تھا ہم سے آج وہ پورا ہو رہا ہے، اور پہاڑ جو ہیں وہ اتنے ہلکے ہو جائیں گے کہ وہ تنکوں کی طرح اڑتے پھریں گے، اتنا بڑا طوفان ہوگا۔ اب تک تو سب لوگ منع کر رہے تھے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سائنٹسٹ، لیکن اب لوگ سائنسداں کہہ رہے ہیں کہ ایسا طوفان اوپر موجود ہے۔ یہاں سے جب ہم اوپر چلتے ہیں تو 5 لاکھ کلومیٹر اوپر سورج چاند ہے، اب اس کے اوپر جو ہے 10 کروڑ کلومیٹر جو ہے مریخ اور دوسرے ستارے ہیں، اور اس سے بھی کہیں زیادہ دور سورج ہے، اور یہ ایک سورج نہیں بلکہ ایسے ایسے سورج اللہ نے اور بہت سارے بنائے ہیں، یہ ایک چاند نہیں بلکہ اللہ نے اور بہت سارے چاند بنائے ہیں جو ہماری دنیا سے اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی اور ان کی گرمی یہاں نہیں پہنچتی ہے، اور اللہ نے انسانوں کو جینے کا ایسا نظام بنایا کہ درمیان میں بادلوں کو رکھ دیا، ہواؤں کو رکھ دیا، اس کے بعد جو ہے بارشوں کو
کہ بڑے بڑے اس کے بادلوں کے بڑے بڑے ٹینک بنا دیے. یہ جو بادل ہیں یہ فریج ہیں، اللہ نے ان کو فریج کی طرح بنایا ہے، ان میں پانی بھر رکھا ہے. وہ ہوائیں جو ہیں اوپر سے آتی ہے چھن کر، بادلوں سے چھن کر، بارش سے چھن کر، طوفانوں سے چھن کر، جی جب آتی ہے تب یہ اتنی گرمی ہے یہاں، تب اتنی سردی ہوتی ہے. اور اگر ڈائریکٹ آ جائے تو ایک بوند سے ایک آدمی مر جائے، گولی کی طرح آ کر لگے. تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جینے کے جو اسباب بنا رکھے ہیں وہ ایسے ہیں کہ انسان اس کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. ایسی باتوں میں وہ پردے ایسے ہیں کہ اس پردوں کے اوپر طوفانی ہوائیں ہیں، وہ اتنی زبردست ہیں، اتنی زبردست ہیں کہ اگر اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہے اگر اس میں سے ایک انگلی کے برابر سوراخ ہو جائے تو یہ دنیا 2 منٹ بھی نہیں لگے گی، ساری اڑ جائے گی، خاک ہو جائے گی. سائنٹسٹ اس کی اب تصدیق کر رہے ہیں. تصدیق تو میرے اور آپ کے نبی نے فرمائی ہے، اب یہ اس کو قبول کر رہے ہیں. اب ہو کیا رہا ہے؟ اب سائنٹسٹ ڈر رہے ہیں کہ ہم جو گاڑیاں بناتے ہیں، راکٹ بناتے ہیں، اور جو آسمانوں پر بھیجنے کے لیے، جو انکوائری کرنے کے لیے اور تجربات کرنے کے لیے جو ہم پارٹس بناتے ہیں، وہ زمین پر تھوڑا ہی آتے ہیں، زمین پر نہیں آتے، وہ اوپر چلے جاتے ہیں. اور جو پردے ہیں ان سے وہ ٹکرا رہے ہیں، بڑے بڑے پارٹس ہیں. اب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو دبیز پردے ہیں جو آسمانوں کے نیچے اور زمین کے درمیان اللہ نے رکھا ہے، یہ جو چیزیں ہیں، ٹکڑے ہیں، وہ ٹوٹ کر مشینیں بکھر رہی ہیں اور ان کے پرزے جو ہے ان پردوں سے ٹکرا رہے ہیں. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ پردے پھٹ جائیں گے اور قیامت آ جائے گی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے جو بناتے ہیں وہ انسان کی سمجھ سے باہر ہے. جب اللہ تعالیٰ ملک الموت کو فرمائیں گے کہ سور پھونکو، وہ سور پھونکیں گے، یہاں تک کہ سارے کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا، چاہے وہ زمین کے اندر ہو یا زمین کے اوپر ہو، آسمان کے اوپر ہو یا آسمان سے نیچے ہو. یہ ہر چیز کو فنائیت ہو جائے گی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کون ہے باقی ہے ہماری طرف؟ ہے کوئی باقی ہماری بادشاہی میں؟ جبرائیل کہیں گے الہ العالمین، ہم 4 فرشتے ہیں بس. اللہ فرمائیں گے آج کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، مرنا ہے، ہر چیز کو مرنا ہے، ہر چیز کو پناہ ہے، میرے علاوہ ہر چیز کو پناہیت ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں بڑے اتراتے پھرتے تھے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دیا کرتے تھے، سینے کو تان کر چلتے تھے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنی بادشاہی پر ناز کرتے تھے، اپنی طاقت اور غرور پر، اپنی سلطنتوں پر، اپنی حکومتوں کو اور فخر کیا کرتے تھے، تکبر کیا کرتے تھے؟ آج کسی کی بادشاہی نہیں، آج ہماری بادشاہی. اپنے فضل و کرم سے پھر 4 فرشتوں کو زندہ فرمائیں گے اور پھر اس کے بعد حکم دیں گے کہ جاؤ، چلو میدان حشر کی طرف چلو. اب یہ ایک عجیب و غریب منظر ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، وقت نہیں ہے. یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولیکن عذاب اللہ شدید. کہ جب زمین پڑ جائے گی اور زمین پر پانی ہی پانی ہو جائے گا، ہر آدمی بالکل مادر ذات ننگا ہوگا. حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا لوگوں کو شرم نہیں آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے نہیں، وانتم سکارا، وہ تو نشے میں ہوں گے. جس طرح آدمی جو ہے شراب کے نشے میں ہوگا، اس سے بھی زیادہ نشہ ہوگا، اس کو اپنی فکر لگی ہوگی میں کیسے چلوں، میں کس طرح جاؤں. اس لیے کہ اہل ایمان کے لیے سواریاں آئیں گی، اللہ کے نبی کے لیے خاص سواری آئیں گی، اللہ کے نیک بندوں کے لیے سواری آئیں گی. وہ ان پر بیٹھ کر میدان حشر کی طرف چلیں گے. اور جو کچھ کم درجے کے لوگ ہوں گے ان کے لیے اس کے کم درجے کی سواری آئے گی.
اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن کو 2-2 5-5 4 کے لیے ایک سواری آئے گی. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو براق مجھے معراج میں دیا گیا تھا وہ میری بیٹی کے لیے آئے گا، اس پر میری بیٹی جائے گی بیٹھ. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل چلیں گے، ان کے پاس جو ہے اعمال نہیں ہوں گے. اور فرمایا کہ کفار جو ہے مشرکین جنہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں مانا، ان کو منہ کے بل گھسیٹا جائے گا، وہ اپنے منہ سے چل کر جائیں گے، اونے منہ لیٹیں گے اور منہ کے بل چل کر جائیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آدمی منہ کے بل کیسے چلتا ہے؟ اور میں جیسے پاؤں سے اللہ تعالیٰ چلانا جانتے ہیں ایسے ہی منہ سے بھی چلانا جانتے ہیں. بڑا ہیبت ناک دن ہوگا میرے بھائی. اس دن جو ہے انبیاء علیہ السلام ڈریں گے، سارے امتی کہیں گے سفارش کرو. اللہ ہم پر رحم فرمائے.